ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور اپنی طرف سے سلام کہتے ہیں، اور ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پھر سے ہم عام اتواروں کی طرف گامزن ہیں۔ بیچ میں بہت سے اور اتوار آئے تھے اور اس طرح مختلف تہوار تھے، اور ان تہواروں کے بعد ہم پچھلے اتوار سے اصل میں ہم نئی طرف ہم آ گئے ہیں، یا نئی طرف سے ہم اپنے عام اتواروں کی طرف ہم آ گئے۔ تو آج کلیسیائی اعتبار سے، کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے آج سال سوم کا یرسی کا 13واں اتوار ہے۔ 13واں آپ مہربانی کر کے اپنی بائبلز لے آئیں، پھر ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ آج کی پہلی تلاوت ہے پہلا ملوک، یعنی سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 19واں باب 16ویں آیت سے 21ویں آیت تک، اور زبور ہے نمبر 16۔ یہ بڑا مشہور زمانہ زبور ہے، خداوند میری میراث اور میرا جام ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ اس زبور کو پورا پڑھیں۔ دوسری تلاوت ہے گلتیوں کا خط پولس رسول کا، اس کا 5واں باب پہلی آیت اور پھر 13ویں آیت سے 18ویں آیت تک، اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 9واں باب 51ویں آیت سے لے کے 62ویں آیت تک۔ لیجیے ہم پہلے انجیل پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مزید گفتگو کریں گے۔ اور جب اس کے صعود کے دن قریب تھے تو اس نے پختہ ارادہ کیا کہ یروشلم کا رخ کرے، اور اپنے آگے قاصد بھیجے، وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا، کیونکہ اس کا رخ یروشلم جانے کو تھا۔ اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے یہ دیکھ کر کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ اترے اور انہیں بھسم کر دے؟ تب اس نے مڑ کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو؟ ابن انسان انسانوں کی جان ہلاک کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ تب وہ دوسرے قصبے کو چلے گئے، اور جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا کہ اے خداوند، جہاں کہیں تو جاتا ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے لیے ماندے ہیں اور پرندوں کے لیے گھونسلے، مگر ابن انسان کے لیے اتنی جگہ بھی نہیں جہاں سر رکھے۔ اور اس نے کسی اور سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے رخصت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، مگر تو جا اور خدا کی بادشاہی کی بشارت دے۔ ایک اور نے کہا کہ اے خداوند، میں تیرے پیچھے ہو لوں گا، مگر مجھے اجازت دے کہ پہلے گھر والوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ تو یہ تھی انجیل اور تلاوتیں، وہ بڑی دلچسپ ہیں آج کی تینوں تلاوتیں، اور زبور وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن مجھے جو سب سے بڑا
مسئلہ یہ پیش آیا، اس سے پہلے کہ میں ذرا اس پہ بات کروں، میں تھوڑا سا آپ کو یہ عام اتواروں کے بارے میں پھر میں بتا دوں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جن کو ہم عام اتوار کہتے ہیں، یہ اصل میں عام اتوار نہیں ہے، یہ بڑے خاص اتوار ہوتے ہیں، اور یہ خاص اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں بذات خود یسوع ہم سے مخاطب ہے، اور وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں خدا کی بادشاہی کی باتیں بتاتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، اپنے آنے والے منصوبوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس لیے یہ بڑے اہم اتوار ہوتے ہیں۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ کلیسیا نے ان کو عام اتوار کیوں کہا ہے۔ بہرحال یہ پاک کلیسیا کی کوئی ذہانت یا کوئی حکمت ہوگی جو شاید مجھے بعد میں کبھی آ جائے۔ ویسے مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ عام اتوار دراصل بہت ہی خاص اتوار ہے۔ آئیے اب ہم اپنے اس طرف چلتے ہیں جو میں بات کر رہا تھا، کہ یہ جو تلاوتیں ہیں، ان کو دیکھ کے تو میں یوں سمجھے کہ تھوڑا سا میں چکرا گیا۔ اتنے موضوعات ہیں اس میں کہ کسی طرف سے، کسی پہلو سے آپ دیکھیں تو آپ ایک موضوع بنا کے ان تلاوتوں پہ، ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں وہ سب کچھ کروں تو پھر جیسے بشپ لائری سلطانہ مجھے کہتے ہیں کہ تو کھچڑی بنا دیتا، تو میں کھچڑی نہیں بنانا چاہتا۔ آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے میں نے اس میں سے صرف 2 موضوع چنے ہیں، ایک مسافت یعنی سفر، اور دوسرا بیل۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں، سفر میں نے یہ کہا کہ ہم سب اپنی زندگی میں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ پیدائش سے لے کے قبر کے جانے تک انسان مسلسل سفر کرتا رہتا ہے، وہ ایک راستہ طے کرتا رہتا ہے، اور عام زندگی میں بھی طبعی اعتبار سے بھی ہم کتنے سفر طے کرتے ہیں، اپنی نوکری کے لیے، اپنے عزیزوں کو ملنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، اور بہت سی ایسی چیزیں کہ ہم اس طرح کے سفر۔ لیکن آج کا جس سفر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 سفر مجھے نظر آئے اس میں، پہلی تلاوت میں اور دوسری تلاوت۔ پہلی تلاوت میں ایلیجا جسے کہتے ہیں، اس کا سفر ہے کہ وہ جو جیزابیل ہے اس سے وہ بھاگ رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو قتل کرنا، اس نے عہد کیا کہ میں اس کو کل تک اس کو قتل کر دوں گی، اور اس کا وہی حال کروں گی جو اس نے وہ 450 بال کے نبیوں کا کیا تھا، جو اس نے ان کو قتل کیا تھا۔ اور یہ اپنی موت کے خوف سے ڈر کے یہ بھاگ رہا ہے۔ پہلے یہ بیرشبا آتا ہے، اور وہاں ایک درخت کے نیچے، ایک جھاڑی کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور خدا کو کہتا ہے کہ مجھے مار دے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، اور بس وہ کہتے ہی سو جاتا ہے۔ اسے فرشتہ اٹھاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے چل تو نے ایک سفر کرنا ہے، اور پھر وہ بیرشبا سے ہوریب کے پہاڑ تک 40 دن اور 40 رات کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک یہ سفر ہے جو موت سے ڈر کے بھاگ رہا ہے، اور دوسرا سفر یسوع کا ہے، جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے صعود کے دن نزدیک ہیں تو وہ یروشلم کو جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ 2 پیشن گوئیاں کر چکا ہے کہ مجھے یروشلم میں کس طرح سردار کاہنوں اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں کیا جائے گا، اور وہ مجھے اذیت دے کے پھر صلیب دیں گے۔ یہ شاگردوں کو نہیں اس بات کی سمجھ، ان کو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو سفر ہے جو اس نے، جس کا ذکر کیا 2 دفعہ، اس نے اس باب میں 2 دفعہ اس کا، اور یہ سفر اس کا جو ہے ایک اعتبار سے یہ اس کا آخری سفر ہے، اس کے بعد وہ آسمان پہ اٹھایا جاتا ہے۔ الیشا نبی جو ہے وہ اپنی موت کے ڈر سے، لیکن خدا اسے ہوریب میں بلاتا ہے کہ اس نے کوئی خاص کام دینا تھا۔ یہاں پہ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلم جا رہا ہے، اور راستے میں وہ خدا کی بادشاہی کی وہ
اس کا پرچار کرتا جا رہا ہے اور اپنی تعلیم دیتا جا رہا ہے، اور شاگرد جو ہیں وہ اس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ اب جب وہ الیشا ہوریب پہنچتا ہے تو خدا اسے ایک کام کہتا ہے، ایک حکم دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ تو جا اور جا کے الیشا نبی کو آ، نبی کے لیے اس کو چن، اور اس کو چن اور اس کو برکت دے، اس کو مسا کر، تاکہ وہ تیرے بعد تیرا قائم مقام ہو، تاکہ تیرے بعد وہ دوسرا نبی ہو۔ یعنی اس اعتبار سے میں لگتا ہے کہ الیشا کے ساتھ، الیاس کے ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے، اور الیاس اور الیشا، یا اس کو سین سے بھی کہتے ہیں اور شین سے بھی کہتے ہیں، الیشا بھی کہتے ہیں، الیسا بھی کہتے ہیں، اور بہرحال لیکن الائجہ جو ہے، جو ایلیا ہے، یا جسے میں شاید پہلے اس کو الیشا بھی کہہ چکا ہوں، لیکن وہ الیشا نہیں ہے، اس کا نام ہے الیاس، الائجہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں۔ اصل میں وہ الائجہ کے حوالے سے میں الائشا اور الائجہ کو میں وہ کئی دفعہ مکس اپ کر دیتا ہوں، لیکن الائشا وہ الیسا ہے، اور الائجہ جو ہے وہ ایلیا یا الیاس ہے۔ اور الیاس کو خداوند کہتا ہے ہوریب میں کہ تو جا کے الیسا کو مسا کر، تاکہ وہ تیرے بعد وہ نبی ہو۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ الیسا کو ملتا ہے وہاں پہ، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ 12 بیلوں کی جو جوت ہوتی ہے، 12واں وہ خود جتا ہوتا ہے، تو وہ ہل چلا رہا ہے، اور اس کے ساتھ 11 بیل ہیں اور 12واں وہ خود ہے۔ تو ایلیا جو ہے، الیاس، وہ اپنی چادر جو ہے وہ اس پہ ڈال دیتا ہے، اور یہ چادر ڈالنا جو ہے وہ ایک ایک ایسی رسم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ چادر جو ہے کسی نبی کی یا کسی بڑے آدمی کی، اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ اس کی شخصیت کی علامت ہے، تو وہ اپنی شخصیت جو ہے وہ چادر کے ذریعے وہ الیشا کو دے دیتا ہے، اور الیشا جو ہے وہ ایک دم سمجھ جاتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے مطلب اپنا جانشین بنا رہا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں باپ کو ان سے رخصت ہو آؤں، اور وہ اس کو اجازت دیتا ہے، اور وہ آ کے جب واپس آتا ہے رخصت کر کے، اور وہ اپنے بیل جو ہے ان کو ذبح کرتا ہے، ان کو پکاتا ہے، اور ایلیا کے ساتھ اور باقی جو اس کے اور شاگرد اور لوگ تھے، رشتہ دار یا جو بھی تھے، ان کے ساتھ وہ ایک ضیافت کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جو الیشا ہے یہ بڑے کھاتے پیتے گھر کا اور بڑا امیر نوجوان تھا۔ اس کی آپ اندازہ کر سکتے کہ جس کے 12-11 بیل تھے جو وہ ہل چلا رہا تھا، تو اس کا مطلب اس کے پاس بہت جائیداد اور بہت زمین ہوگی، لیکن اس نے یک لخت اپنے وہ بیل ذبح کیے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے تو وہ ایلیا کے ساتھ وہ چل پڑتا ہے۔ یا مجھے ایک کہانی یاد آتی ہے کہ وہ آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی ضرور، اور یہ میں نے بھی کہیں سنائی ہے کہ ایک گرو تھا، اس کے بہت سے چیلے تھے، تو وہ ان کو تعلیم دیتا تھا، اور کئی سالوں بعد ایک چیلا جو تھا وہ بڑا آؤٹ سٹینڈنگ، بڑا زبردست، وہ اس کو نظر آیا کہ اس نے بڑی اچھی طرح تعلیم حاصل کی، تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی سنو، چونکہ تم اب بالکل تیار ہو، تو یہ لو، یہ لنگوٹی میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ لو اپنے ساتھ، اور جا کے اپنی زندگی کا یہ جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے یہ لوگوں کو سکھاؤ۔ وہ چل پڑا، اور بڑے دنوں کی مسافت کے بعد وہ پہنچا ایک دریا کے کنارے، وہاں اس نے اپنی چھوٹی سی کٹیا بنائی، اور وہاں وہ رہنے لگا، اور وہاں لوگ آتے تھے، وہ عبادت کرتا تھا ان کے ساتھ، اس کا بڑا وہاں نام ہوا۔ ایک دن وہ صبح وہ کیا کرتا تھا کہ رات کو اپنی وہ جو لنگوٹی تھی اس کو دھو دیتا تھا، اور صبح وہی پہن کے تو اپنی ریاضت شروع کر دیتا تھا۔ ایک دن وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ لنگوٹی میں 2-3 سوراخ ہوئے ہیں، تو اسے لگا کہ وہ یہاں تو چوہے آ گئے ہیں، تو اس نے اپنے جو اس کے
चेले थे वहाँ, उनसे किसी से ज़िक्र किया। उसने कहा कि फ़िक्र ना कर गुरु, हम अभी इसका बंदोबस्त। वो एक बिल्ली ले आए। अब जब बिल्ली आ गई, चूहे तो भाग गए, लेकिन अब बिल्ली के दूध का मसला हुआ। तो उसने कहा कि भई बिल्ली को दूध अब कहाँ से पिलाऊँ? उसने कहा जी फ़िक्र ना करें, वो एक गाय ले आए। अब गाय ले आए तो अब दूध उसका बिल्ली को देने, लेकिन दूध सरप्लस था, वो ज़्यादा था। तो उसने कहा अभी इसका क्या करें? तो वो कहने लगा चेला फ़िक्र ना करें, इसको बेचते हैं हम। अब क्या होता है कि वो एक गाय, दूध बिकता है, पैसे आते हैं, 2 गायें, 3 गायें, वहाँ पे प बाकायदा तबेला बन गया। ये चेला जो था ये बड़ा अमीर हो गया, इसने बड़ा-सा घर बनाया, शादी की, इसके बच्चे हुए और ये वहाँ रहने लगा। इतने में जो गुरु था जिसने इसको भेजा था, वो कई सालों बाद उसने कहा मैं पता तो करूँ कि मेरे उस चेले का क्या बना। वो ढूँढता-ढूँढता उसी मुकाम पे आया जहाँ उसने बताया था कि यहाँ पे मैं रहता हूँ। तो वहाँ जब उस मुकाम पे पहुँचा तो उसने देखा वहाँ तो खूबसूरत घर था और सामने कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। तो वो कहा नहीं ये तो वो नहीं हो सकता। वो मुड़ा और जाने लगा तो पीछे से आवाज़ आई, "गुरु, गुरु, मैं हूँ।" तो गुरु ने मुड़ के देखा, तो उसने कहा, "ये तू है? ये सब कुछ क्या है? मैंने तो तुझे सिर्फ़ लंगोटी दी थी।" कहता, "गुरु अब मैं तुझे क्या बताऊँ? ये सब उसी लंगोटी की हिफ़ाज़त के लिए है।" देखें, अब 2 तरह की यहाँ पे चीज़ें हैं। एक वो जो अपने बैल कुर्बान कर देता है और सब कुछ छोड़ के चल पड़ता है। एक ये है कि कितनी चालाकी से अपनी इस लंगोटी के बहाने ये एक पूरा महल खड़ा कर लेता है। अब वो अपनी जगह कि जी मैंने तो ये लंगोटी की हिफ़ाज़त के लिए किया है। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो दयानतदारी से वो जो असासा तूने मुझे दिया था, मैं उसकी हिफ़ाज़त कर रहा हूँ। देखिए ये है हमारी ज़िंदगी की 2 सूरतें और हमारी ज़िंदगी में भी जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मैं इसमें सिर्फ़ 2 मौज़ूआत लूँगा। एक तो सफ़र और दूसरा ये कुर्बानी या बैल। हम अपनी ज़िंदगी में भी बहुत से बैल रखते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते। वो हमारे अंदर होते हैं। हम उन्हें बड़ा अज़ीज़ जानते हैं। लेकिन जब तक हम उन बैलों को कुर्बान नहीं करेंगे, हम खुदा के नज़दीक नहीं जा सकते। भले हम रोज़ इतवार को जाएँ और पाक-शरागत लें और जो, लेकिन वो बैल जो हैं, ये वही बैल हैं जिनका पौलुस रसूल आज के ख़त में ज़िक्र करता है कि हम, उसने तो कहा कि तुम सारा कुछ निचोड़ के रख दिया जो यीशु ने भी कहा था और जो शरीयत भी कहती है कि तू अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार कर। बस एंड ऑफ एवरीथिंग। और वो पड़ोसी को प्यार करना, लेकिन उस प्यार के आड़े जो चीज़ें आती हैं, वो बैल हैं। वो हसद है, वो नफ़रत है, वो लालच है, वो खुदगर्ज़ी है और जाने क्या-क्या है, वो सब बैल हमारे अंदर मौजूद हैं। उनको कुर्बान करना, जैसे अलीशा ने अपने बैल सब कुछ कुर्बान करके वो, हम खुदा और यीशु के पीछे नहीं जा सकते, जब तक उन बैलों को जो हमारे अंदर हैं, उनको कुर्बान नहीं करते। और अगर हम उस अ, चेले की तरह उस लंगोटी की हिफाज़त में लगे रहेंगे और बज़ाहिर तो हम कहेंगे कि हम ये खुदा के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में हम क्या कर रहे हैं? हम बड़ी बददयानती कर रहे हैं और हम उस बददयानती में, और दुनिया शायद समझती है ठीक है, लेकिन खुदा तो जानता है कि ये, अब हम सफ़र की तरफ आते हैं कि जो यीशु एक सफ़र करता है, वो मौत को कबूल करता है क्योंकि उसके बाद ही उसका सऊद है। और हम पहली तिलावत में देखते हैं जो सफ़र है, उसमें वो मौत से डर के भाग रहा है और लेकिन खुदा उसको बचाता है क्योंकि उसने भी आसमान पे ज़िंदा, यानी जो एलिय्याह है या इलियास है, उसने भी ज़िंदा आसमान पे उठाया जाना है। ये जो 2 सफ़र हैं, हमारी ज़िंदगी के सफ़र भी इसी तरह हैं। एक सफ़र में मौत नज़र आती है हमें, मौत से मुराद है कि हमें मुशक्क़त नज़र आती है, हमें कुर्बानियाँ नज़र आती हैं, हमें अपना आप मारना नज़र आता है। क्या हम उस सफ़र पे जाना चाहेंगे या हम उस सफ़र पे जाना चाहेंगे जहाँ पे राहतें हैं
اور بظاہر کوئی چیلنج نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ہم ہر اتوار ماس پہ جاتے ہیں، وہ ایک سفر ہم کرتے ہیں گھر سے گرجے تک کا، پھر ہم وہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ التار پہ اس ٹیبرنیکل میں، اس پاک خیمے میں موجود ہے، اور ہم بڑا وہاں پہ اس سے ملاقات کے لیے ہم وہاں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد تبدل ہوتا ہے اور کس طرح ہم اپنے آپ کو پورا اس کے آگے انڈیل دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم پاک شراکت لینے کے لیے اٹھتے ہیں، پھر اس جگہ سے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں سے التار تک کا ہم سفر طے کرتے ہیں، یسوع کو آپ حاصل کرتے ہیں، واپس اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، اور پھر ماس ختم ہوتے اور ہم گھر چلے جاتے ہیں۔ لیجیے صاحب، یہ ایک سفر جو ہم ہر اتوار کو کرتے ہیں، اور اس سفر میں یہ ایک روٹین سی ہے، جیسے ہم قمیض کو بٹن لگاتے ہیں، کیونکہ جب ہم قمیض پہنیں گے لا محالہ ہم بٹن لگاتے ہیں، یہ ایک عادت ہے، اور یا ایک کوئی ایسی خاص، ہمیں کوئی کہتا نہیں کہ لگانا ہے، لیکن ہم لگاتے ہیں۔ یہ گرجا بھی جانا ہماری یہ عادت بن گئی، لیکن اس عادت کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے، جس لگاؤ کی، اور وہ تمام دیکھیں، یہ اعتراف پاکمہ کلیسیا نے اسی لیے رکھا ہے، ہمیں بار بار یہ آج کل تو اس کا فیشن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہاں، جب میں پریزن میں تھا تو وہ جو قیدی تھے وہ بڑے مجھے اس سے نواق سے کہتے تھے کہ کب اعتراف کب ہوگا، تو میں فادر صاحب کا انتظار کرتا تھا اور ان کے ساتھ طے کرتا تھا، اور وہ بڑے لمبے لمبے اعتراف کرتے تھے، کا بعض تو آدھا آدھا گھنٹہ وہ ان کا اعتراف ختم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں چند لوگ ہیں، ہم جو اعتراف کے لیے جاتے ہیں، بہرحال وہ اعتراف اسی لیے ہے کہ اپنے پڑوسی کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، ایون خدا کے لیے جو ہم سے کوتاہی، خدا کے لیے بھی جب ہم کچھ کرتے ہیں تو صرف اس کے آگے گھٹنے ٹیک کے دعا کرنا بات ہے، لیکن یہی نہیں ہے۔ جب تک یہی گھٹنے اور یہ دعا ضرورت مند کے لیے نہیں کیے جاتے تو یہ اس کے معنی اتنے زیادہ نہیں بنتے، اور ہمیں تو جیسے علیشا نے اپنے بیل قربان کر دیے، ہمیں اپنے اندر کے بیلوں کو قربان کرنا ہے، اور ان بیلوں کو قربان کرنے کے لیے، یا ان بیلوں کی بعض اوقات جو شکل ہوتی ہے وہ ہمارے وقت کی شکل میں بھی ہوتی ہے، وہ ہمارے صلاحیت کی شکل میں بھی ہوتی ہے، وہ ہماری دولت کی شکل میں بھی، ان چیزوں کو ہم کیسے خدا کے نام پہ قربان کر سکتے ہیں؟ یہ ہے آج کے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی اور یہ سفر، اور سفر تو دیکھیں، ان ہر سفر کا اپنا ایک مقصد ہے۔ جو ایلیا سفر کرتا ہے، جب ہوریب پہنچتا ہے، وہ اپنی جان کو بچاتا ہے، آگے خدا اسے پھر ایک سفر پہ بھیجتا ہے، اور وہ الیشا کو جا کے اس کو مسا کرتا ہے، اور ادھر یسوع وہاں سے نکلتا ہے، سامریہ سے جب وہ چلتا ہے، وہ یروشلم کو جا رہا ہے مرنے کے لیے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہاں اس کو صلیب دیا جائے گا۔ اس کا سفر، اس کے سفر کا مقصد جو ہے وہ بالکل صاف ہے۔ اب ہم جو بیچ میں کھڑے ہیں، ہم یسوع کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نے الیشا کو بھی دیکھا ہے کہ دونوں نے جو کچھ ہو رہا ہے، اور میں الیشا کہہ رہا ہوں، ایلیا کا جو سفر ہے کہ وہ موت سے ڈر رہا ہے، یہ موت کی طرف جا رہا ہے، ہم کس طرف کھڑے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، اور ہم نے اپنے ان بیلوں کو، وہ جو نفرت کی جو بڑی چیزیں ہمارے اندر ہیں، وہ جو چیزیں ہم نے ایسی باندھ رکھی ہیں جن کی وجہ سے ہم وہ قربانی دینے سے گریز کر رہے ہیں، کتراتے ہیں، ہم خدا سے ہمت مانگیں، مدد مانگیں، اور وہی ہمیں ہمت اور مدد دے سکتا ہے تاکہ ہم اپنے ان بیلوں کو قربان کر سکیں۔ اور جیسے پولس رسول نے آج جو اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ وہ محبت، خوشی، سلامتی، صبر، حلم، کمال ہے، اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کو قربان کر دیں اور ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں، اور اس طرح ہم شریعت پوری کرتے ہیں۔ یہ مسیحی شریعت ہے،
وہ یسوع نے کہا نا کہ میں وہ شریعت ختم کرنے نہیں آیا، میں اسے مکمل کرنے آیا ہوں۔ تو مکمل یہ جب تک محبت نہیں ہے، شریعت مکمل نہیں ہو سکتی۔ بیلوں کو ذبح کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن بیلوں کو جس محبت کے لیے ذبح کیا ہے، اس محبت کا جب تک عمل نہیں ہوتا، اس کا اظہار نہیں ہوتا، تو وہ بیمانی ہے۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ ہم نے جو سفر کرنا ہے، ہم اس کا مقصد طے کریں کہ ہم جو جہاں بھی جا رہے ہیں، اکثر ہوتا ہے جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم ایک مقصد طے کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہم اتوار کا جو ہمارا سفر ہے، جو ہم کرتے ہیں گھر سے گرجے اور گرجے سے واپس، یہ اس مقصد کو بھی ہمیں ذرا نئے سرے سے اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے اور اس کو معنی دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر ویسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اسی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہم نے بیلوں والی قربانی اور لنگوٹی والی حفاظت کے درمیان فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔